بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد جون حسین ہے۔ اس وقت میں تہران صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ آج 17 مارچ ہے اور رات کے 8 بج رہے ہیں۔ میں یہ ویڈیو ہرگز نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھے سوال پوچھا، بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ یہ نیوز چل رہی ہے کہ صحیح ہے یا نہیں۔ بہت ساری فیک نیوز آ گئی ہے علی لاریجانی کے حوالے سے، اور علی لاریجانی کے حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اصل میں میری جو معلومات ہے اس کے مطابق کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو خدمات ہیں، کیونکہ اگر آپ صرف خبر سننے آئے ہیں تو فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کے بیانات نہیں سنے اور ان کی ہسٹری نہیں سنی تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی خبر سننے کا، اس خبر کا کوئی آپ کو انٹرسٹ یا امپیکٹ نہیں ہوتا۔ تو میں بتانا چاہوں گا پہلے خبر سنانے سے پہلے کہ کیا پیغام دیا علی لاریجانی نے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک پتہ ہے پیغام، لیکن پھر بھی میں مختصر کر کے اس پیغام کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ علی لاریجانی نے، جو کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری تھے، انہوں نے پیغام میں کیا کہا؟ علی لاریجانی نے بسم اللہ کے ساتھ پیغام شروع کیا اور کیا کہا کہ یہ جو جارحیت امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے ایران کے اوپر، اور اتنے لیڈران کو شہید کیا گیا، اتنے معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا، اس کے باوجود مسلمان ممالک سے جو سیاسی بیانات ہیں اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں آئی، اور ایرانی عوام خود مختاری کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کو اس نیچ پہ لے آئی ہے کہ ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ ایران ابھی بھی، کہتے ہیں علی لاریجانی، کہ شیطان بزرگ اور شیطان کچھ چھوٹے اور بڑے شیطان کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ اور کیا اسلامی ممالک کا کردار اس طریقے کا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر تم مسلمان کی آواز پہ جواب نہ دو، رسپونڈ نہ کرو، تو کیا تم مسلمان ہو یا تم مسلمان نہیں؟ اور کس طریقے کے مسلمان ہو تم اگر جواب نہیں دیتے؟ اور کچھ ملکوں نے تو یہ بھی کہا کہ ایران نے کیونکہ امریکن اور اسرائیلی اڈوں کے اوپر حملہ کیا، ان کی ممالک کے اندر جو بیسز تھے ان کے اوپر، تو کیا ایران کو اجازت دینی چاہیے کہ اس کے اوپر حملے ہوتے رہیں؟ یہ ملک صرف بہانے دے رہے ہیں، اور آج ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں اور دوسری طرف ایران ہے، تو آپ کس طرف ہیں، کس سائیڈ ہیں؟ آگے مسلمان دنیا کا جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، اس کے بارے میں سوچیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی کوئی لائلٹی نہیں ہے آپ کے ساتھ، اور اسرائیل آپ کا دشمن ہے، یہ علی لاریجانی کہتے ہیں۔ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں، اپنے مفاد کو دیکھیں، اور ریجن کے جو خطے کے مستقبل ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ ایران آپ کو ایک ساتھی کے طور پہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، اور کوئی ایران کی انٹینشن بری نہیں ہے۔ اسلامی ممالک کی امت کی جو یونٹی ہے، جو اتحاد ہے، وہ اپنی مضبوطی کے ساتھ گارنٹی کر سکتی ہے سیکیورٹی کو، پروگریس کو اور آزادی کو۔ تو علی لاریجانی نے یہ جو بیان دیا وہ ہمیں ایک سگنل دیتا ہے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک سائڈ چوز کر لیں، کیونکہ منافقت کی کوئی جگہ نہیں بچی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک الائنس بنتا ہے اس ریجن کے اندر، ان کا جو مقصد تھا کہنے کا وہ یہ تھا کہ اگر پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی، ایران، رشیا، چائنا اور یہ سارے دیگر ممالک اپنے ہی خطے کے اندر ایک الائنس بناتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں کہ ایک آزادی کے ساتھ اور ترقی یافتہ ملک ہم اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اور علی لاریجانی کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ علی لاریجانی صرف نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نہیں تھے۔ علی لاریجانی ایک پی ایچ ڈی تھے، ایک انٹلیکچوئل تھے، ایک فلسفر تھے۔ انہوں نے ایمینول کانٹ کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے سپاہی پاسداران کے اندر جو ہے شمولیت کی، جنگ بھی لڑی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ آپ لوگوں کو شاید یہ بھی معلوم ہوگا کہ علی لاریجانی نے اسٹریٹجی کے اندر، ایران کے اندر ایز اے رائٹ ہینڈ کام کیا آیت اللہ علی خامنہئی کے ساتھ، اور بہت سارے جو ایڈوائزری اوپینینز ان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر فار ایگزامپل، نیگوسیشنز کے اوپر فار ایگزامپل، ایران کی ملٹری اسٹریٹجی کے اوپر فار ایگزامپل، انہوں نے بہت سارا کام کیا اور بہت سکسیسفلی کام کیا۔ لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ علی لاریجانی 2 دفعہ الیکشن سے ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنی لائلٹی جو ہے وہ رکھی نظام کے ساتھ، اور خدمات جو ہیں وہ انجام دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علی لاریجانی داماد ہیں شہید مطہری کے، جو کہ اسلامی دنیا میں ایک پائنیئر ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کے۔ اور اب خبروں کی اگر بات کریں، دیکھیں بہت ساری، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا یہ خبر دیتے ہوئے، لیکن میرے سورسز کے مطابق علی لاریجانی کی شہادت ان کے بیٹے کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے، اور آفیشیل بیان کا بھی انتظار کریں۔ لیکن یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو فیک خبریں چل رہی ہیں، یہ خبر میں پہلے بھی دے سکتا تھا آپ کو سنسنی خیز بنا کے، بریکنگ دے کے، لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کنفرمیشن سے پہلے کوئی بھی خبر دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو، بالکل۔ لیکن یہاں حملہ بالکل ہوا ہے، اور
جو خبریں دی جا رہی ہیں کہ وہ تو لائیو ہیں فیس بک کے اوپر، یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کے اوپر بالکل یقین نہیں کریں. مجھے پتا ہے آپ کے دل کو افسوس ہو رہا ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ جھوٹی امید زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ بعد میں ٹوٹتی ہے تو آپ کا دل جو ہے وہ اور ٹوٹے گا. تو میری درخواست یہ ہے کہ اس خبر کے لیے تیار رہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسی خبر آئے، لیکن آپ تیار رہیں پلیز. اور یہ جو میسج علی لاریجانی دے کے گئے اس کے اوپر ذرا غور کریں، اس کے اوپر توجہ کریں. اور میری ایک بات اور ہے کہ جتنے بھی لیڈران، بھلے یہاں پہ پورے لیڈران کو ختم کر دیا جائے، پورے ایران کے اندر لیڈرشپ کو اڑا دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایران نے پہلے بھی 1980 کے اندر، 1981 کے اندر ہفتے تیر بامبنگز دیکھی، پرائم منسٹر آفس بامبنگز دیکھی، جس میں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، چیف جسٹس، پوری کابینہ اور پارلیمنٹ کے دیگران ممبر کو شہید کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آگے جو معاملات رہے ایران عراق کی جنگ کے ساتھ، اس میں بھی ایران نے سروائیو کیا. اس کے بعد 12 دن کی جنگ میں بھی پوری قیادت کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اس کے بعد اب جو آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ کیا امریکہ نے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ملک نہیں ٹوٹا. اور جو نیت کے ساتھ ایران چل رہا ہے، اس نیت میں اللہ کا بالکل ساتھ ہے. یہ جو قربانیاں دی ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گی، ایرانیوں کا یہی ماننا ہے. اور آپ بھی پر امید رہیں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.